بڑا ہو جو یہ بتا دے چند منٹوں میں کہ مولانا حق نواز کی فکر کیا تھی، اس کے نظریات اور اس کے نکات کیا تھے، تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑی کہ پورے مجمع میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر وہ نہیں بتا سکا۔ میں نے پھر اس پہ 22 فروری کو تو ہر سال الحمدللہ میرا عنوان وہی ہوتا ہے، لیکن میری درخواست ہوگی کہ احتیاط کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب کچھ بھول جائیں، ایک آیت کو یاد کر لیں اور 10 آیات کو ہم چھوڑ دیں، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب ہم سے کوئی پوچھے کہ فکر جنبی کیا ہے، نظریہ اور مشن جنبی کیا ہے، تو اس میں کوئی نہ آئینی کوئی قباحت ہے، نہ قانونی کوئی گرفت ہے، نہ کوئی ایسے جرم والی بات ہے کہ جس کو ہم اتنا سمیٹ دیں کہ اس کو بیان نہ کر سکیں۔ مثلا مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ پاکستان جو اسلام کے لیے بنا تھا، اس میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے خواہاں تھے اور اس کی بطرز خلافت راشدہ، یہ ان کا بنیادی نقطہ نظر تھا۔ اور اس کے منزل میں جو رکاوٹ تھی، جس طرح باقی غیر مسلم یا مختلف دین خلاف فتنے رکاوٹ بنتے ہیں، قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، باقی بہت سارے، اس طرح اہل تشیع بھی بہت بڑا رکاوٹ تھا، جس کی نشاندہی کر کے اس کی مذہبی حیثیت کو قانونی طور پر تسلیم کروانا، یہ مولانا کے اہداف اور ان نظریات میں باتیں شامل تھیں۔ اور اسی میں یہ جملے ساتھ موجود تھے کہ پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دلوانا، پاکستان کی مردم شماری شیعہ سنی بنیادوں پر ہونا، اور فوج میں نشان حیدر کے ساتھ نشان صدیق عمر عثمان و معاویہ کا ہونا، اور اسی انداز میں ماتمی جلوسوں سمیت تمام خنجر بردار جلوسوں کو بند کروانا۔ اگر وہ بند نہیں کرتے، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، تو پھر خلفائے راشدین کا ایام ہائے وفات و شہادت پر چھٹی تسلیم کروا کر اس عنوان پر ان حضرات کی محبت کو نئی نسل کے لیے اجاگر کر کے قانونی طور پر ان جلوسوں کو منوانا، اور اسی انداز میں شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانا، اور اسی انداز میں گستاخانہ لٹریچر کو ضبط کر کے اس کے لیے سزائے موت کا قانون بنوانا۔ یہ چند باتیں میں نے بتا دی، اس میں چند اور بھی ہیں۔ یہ مولانا حق نواز کے افکار تھے، یہ کم از کم ہمارے ہر ذمہ دار کو، ہر کارکن کو ازبر یاد ہونے چاہیے۔ یہ میں نے ٹھیک کہا غلط کہا؟ اور اگر آپ کو حکمن کسی نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، آپ اس کی نشاندہی کریں، ہم بھی اس کے لیے حکمن کوئی فیصلہ جاری کریں گے۔ قیادت کی طرف سے آپ کو ایسی ہدایات نہیں ہے، یہ غیر محسوس طریقے سے ہماری زبانوں سے، تحریروں سے ہٹتا گیا، یہاں تک کہ میں نے نتیجہ نوٹ کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق نواز چاہتے کیا تھے۔ تو بانی جماعت کا اگر نظریہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا، تو پھر اس ساری محنت کا ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ ہماری منزل کس طرف ہے، ہمیں جانا کدھر ہے۔ تو اس چیز کے اوپر مرکز سے لے کر یونٹ تک سب کو اس طرف توجہ کرنا چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو ہم دہرائیں۔ اس کو مجموعی طور پہ کہتے ہیں منشور، یہ ہمارا منشور ہے، اسی منشور میں یہ سارے نظریات شامل ہیں، تو ہمیں اپنے منشور سے آگاہ ہونا چاہیے، اس کو آگے لے کر کے چلنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جماعت کے یہ دو جنہوں نے ابھی کارکردگی سامنے رکھی، ایمانداری کی بات ہے، باقی اضلاع میں، باقی ملک میں سب کا کہتا ہوں، صرف میرے یہ ساتھی نہیں ہیں، یہ دن رات محنت کر کے تھک جاتے ہیں، گھروں کو پورا ٹائم نہیں دے سکتے، اپنی ذاتی معاملات کو پورا نہیں کر سکتے، دن ہو یا رات ہو جماعت کے کام ہے، درس قرآن ہے، نشست ہے، پروگرام ہے، جلسہ ہے، جلوس ہے، احتجاج ہے، دشمن کے اوپر FIR کرنا، یہ سارے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اس دوران اگر ان کو شیعہ گولیاں چلا کے مارتا ہے تو ان کے حوصلے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں، ان کے حوصلے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سامنے خون بہہ رہا ہوتا ہے، ان کے سامنے بچے یتیم ہو رہے ہوتے ہیں، یا ان میں سے کسی کے بچے یتیم ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے حوصلے بڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کم نہیں ہوتے۔ حکومت انتظامیہ رکاوٹ ڈالتی ہے، یہاں جلسہ نہیں کرنے دیں گے، یہاں یہ نہیں کرنے دیں گے، وہاں وہ نہیں کرنے دیں گے، یہ ٹکراتے رہتے ہیں، اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں، محنت جاری رکھتے ہیں، کہیں حکمت عملی سے، کہیں تھوڑا سا جرت کے ساتھ، اس میں بھی ان کا دل نہیں ٹوٹتا کہ بھی ہمارا جلسہ کیوں نہیں ہونے دیا، فلاں کام کیوں رک گیا، فلاں یہ نہیں ہو، یہ اپنی محنت کو جاری رکھتے ہیں۔ لیکن ان کا دل اس وقت ٹوٹتا ہے جب انہی میں سے بیٹھے ہوئے ایک شخص اٹھ کر کے کہتا ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں یوں کرو،
ہم کہتے ہیں بھئی مجموعی طور پہ جماعت تو یوں نہیں کہہ رہی، مشاورت میں بات تو یوں طے ہوئی، وہ اپنا ماحول بناتے 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 مد مقابل آ جاتا ہے اور ایک گروپ بنا کر کے کہتا ہے جی بتاؤ یہ کام کرنا ہے، نہیں تو پھر میں اپنی جماعت بنا رہا ہوں۔ اور اگلا جملہ یہ ہے بتاؤ میں یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو میں مسرور کو بلا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بھی سمجھانے کے لیے میں نے کئی بار کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس میں ثواب ملے گا، یہ تو بلیک میلنگ ہے، یہ تو ضد ہے، یہ تو اللہ کی رضا تو اس میں نہیں ہوئی کہ آپ ایک پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو قیادت میں سے کسی کا ٹائم نہیں ملا یا مجموعی مشاورت میں آپ کی رائے اجتماعیت کے تھوڑی برعکس ہے، تو اب آپ کی رائے کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو آپ اپنی حیثیت بتانے کے لیے جماعت کے مقابلے میں آتے ہیں۔ تو یہ جو مسرور والا نقطہ کہہ لو یا مسئلہ ہے، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں خدا را اس چیز کو ختم کروائے۔ مسئلے آپ کے جھنگ کے ہیں، پرابلم جھنگ کی ہے، پرابلم سیاست کی ہے۔ تکلیف اس کارکن کو ہوتی ہے جو دن رات اپنی یونٹ میں محنت کر کر کے وہ بات کو کسی ریکارڈ کو یعنی کہ 90-95% اوپر لے کے آتا ہے اور ایک جملہ لا کر کے اس کے حوصلے کو توڑ کر کے خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس مرض کو ختم کیا جائے، یہ ہمارے لیے بڑی پرابلم ہے۔ اور ساتھیوں نے جن کو ناراضگیاں ہوتی ہیں نا، انہوں نے اس کو باقاعدہ ایشو بنا لیا ہے، وہ جس وقت جب چاہتے ہیں وہ ہمیں آنکھیں دکھا دیتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک جگہ پر بڑا عرصہ ایک اختلاف چلتا رہا، جس کو ختم کرنے کے لیے بڑے جرگے ہوئے، کمیٹیاں بنی، سارا کچھ ہوا، ایک اچھے نتیجے پر بات آ کر کے اختتام پذیر ہوئی، ان کو راضی کیا کہ یار چلو کس ساتھی کو توڑے نہ، نکالے نہ۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، شروع میں معاویہ صاحب جو گفتگو کر کے گئے ہیں کہ اگر آپ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو سینے سے لگا سکتے ہیں تو اپنے ساتھی کو کیوں نہیں لگاتے؟ یہ جذبہ ضرور ہونا چاہیے، صلہ رحمی کا بھی ہمیں حکم ہے، رحماء بینہم کی تصویر بھی ہمیں ہونی چاہیے، لیکن وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ یہ بھی قرآن کے احکامات ہیں کہ جو جماعت کے سارے سسٹم سے بغاوت کرتا ہے وہ ہمیں آنکھیں دکھا کر کے کہتا ہے جی میری یہ بات مانو، نہیں تو میں اس کو بلا رہا ہوں یا میں اس گروپ میں جا رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں۔ اگر آپ کریں گے تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے، یہ دھمکیاں، یہ بلیک میلنگ اور یہ ڈرامے بازیاں ختم کریں۔ یہ صحابہ کے غلاموں کی شایان شان یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے دینی ساری محنت پر پانی پھیرنے اور عند اللہ ہماری ساری محنت کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اور حضرات سے بھی درخواست ہے، قائدین سے، کہ اس قضیوں کو کسی طریقے سے ختم کریں کہ ہماری جان چھوٹے۔ ہم دشمن سے ٹکرانے کے لیے، حکمرانوں سے ٹکرانے کے لیے ہم وقت تیار تھے، اب بھی تیار ہیں، لیکن یہ چیز جب آتی ہے، صلح کرائی، پورا سال لگ گیا، لحاظ کیا کہ ساتھی کو نکالا نہ جانا، کہ بڑی بڑی غلطیاں موجود ہیں، لیکن ہمیں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے جی خیال کریں اس کو نکالیں گے تو یہ مسرور کی طرف نہ چلا جائے۔ ابھی کل بھی مجھے ایک اور ضلع کی، اگرچہ میرا ڈویژن اس سے متعلقہ نہیں ہے، مجھے ایک عجیب سی رپورٹ ملی کہ ایک ضلعی صدر کی بہت بڑی شکایت ہے، اس کے لیے بھی صرف یہ کہہ کر کے روک دیا گیا کہ اس کو نکالیں گے ادھر چلا جائے گا۔ بھئی کیا ہی ہمارے سر پہ تلوار لٹکائی ہوئی ہے؟ اس کو ختم کیا جائے۔ ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم شدید ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں جب یہ بات آتی ہے، اور اسی کے ماتحت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، ابھی جنگ میں پھر کام شروع ہونے لگا ہے۔ سیاست جو مولانا نواز شریف رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، اس کا مقصد تھا کہ اسمبلی میں جا کر قانون سازی کروانا، کیونکہ ہم چوکوں چوراہوں پر بات کرتے ہیں، ہمارے اوپر ہی پرچے ہوتے ہیں، ہمیں ہی دبا دیا جاتا ہے۔ جہاں قانون بنتا ہے مولانا حق نواز وہاں جانا چاہتے تھے، یہ مقصد نہیں تھا، یہ ضرورت تھی، اس کو ضرورت کے طور پر وہاں لے کے جانا چاہتے تھے۔ مولانا نے کوشش کی، وہ شہید ہو گئے، وہاں نہ پہنچ سکے۔ مولانا اسار، مولانا اعظم صاحب یہ مرحومین وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنا وہ موقف، وہ مشن جس کے لیے مولانا حق نواز یہ جدوجہد کر رہے تھے وہ پیش کیا۔ آج انہی قائدین کی حکمت بصیرت اور بیک گراؤنڈ کی محنت کے نتیجے میں مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب کی صورت میں وہ ناموس صحابہ بل قومی اسمبلی میں سے پاس ہوا۔ تو یہ ایک ضرورت تھی، یہ مقصد نہیں تھا۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہم اور آپ، میں یہ آپ کو بھی کہہ دوں کہ دن رات اسی پر توجہ ہے جی سیاست کا کیا بنا، الیکشن کا کیا بنا، کون امیدوار ہے، کون کیا۔ مولانا حق نواز نے ہمیں اس کام کے لیے لگایا تھا، انہوں نے تو ہمیں ایک مشن دیا تھا، ایک نظریہ دیا تھا، اس پہ کام کرو۔ یہ ضرورت تھی کہ موقع آئے الیکشن کا فیصلہ ہو، جماعت مرکز جو فیصلہ کرے، پالیسی دے، اس کے مطابق امیدوار کھڑے کر لیں اور متفقہ طور پر محنت کر کے اس رخ پر چلیں۔ لیکن وہ بات ختم ہو گئی ہے، جہاں بیٹھو وہاں یہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی تو الیکشن کے دور آ گیا نا، عمومی حالت میں بھی یہ ہوتا ہے، یا تصویر ہے، یا سیاست ہے، یا آپس کی ذاتی لڑائیوں کی بحث ہے۔
یہ اگر ہم کرتے رہیں گے تو دشمن پر نظر کون رکھے گا، مشن کا کام کون کرے گا، اور بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اس چیز کو ذہنوں سے نکالیں کہ یہ سیاست ایک ضرورت ہے، یہ ہماری منظر اور مقصد نہیں ہے۔ اس ضرورت کے حد تک اس میں اپنا ٹائم لگائیں جو پالیسی آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر مسئلہ جہاں سے آتا ہے، جو پرابلم ہمارے لیے پیدا اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ پنجاب میں یہ لوگ پروگرام کر نہیں سکتے، وہاں سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان علاقوں میں قدر سکون ہے، وہ جو وہاں سے چھوٹتا ہے اپنا غصہ آ کر یہاں نکالتا ہے، حالانکہ ہماری ان سے نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی بحث ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے۔ پھر ان کے لیے روک ٹوک کے کوئی ہدایات بھی نہیں ہے کہ کوئی واضح آرڈر آ جائے کہ خبردار ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے والے کے لیے ہمیشہ جماعت سے اس کو نکال دیا جائے گا، وہ ساتھ نہیں چل سکتا، نہ اس کا کوئی لحاظ کریں گے۔ تو ایک یہ چیز، اسی ضمن کی یہ بات، ابھی پھر الیکشن آ رہا ہے، اور ابھی جس دن سے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، جنگ میں بحث شروع ہوئی، اور روزانہ ہمارے کان پکتے جا رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے۔ پہلی جو بات ہے ہماری کی، اور یہ میں باتیں جو آپ حضرات کے سامنے آپ سے کہہ رہا ہوں یا قیادت سے کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے صدور کے ساتھ بات کرنے کے بعد بات کر رہا ہوں، اور اگر اس میں میری بات غلط ہوگی تو میں بھی انسان ہوں، بشیر تقاضے میں ممکن ہے میرے جذبات میں ایسے میں کچھ کہہ رہا جا رہا ہوں، غلط ہوگا تو آپ سارے اٹھ کے کہہ دینا کہ واقعتاً آپ غلط کر رہے ہیں، یہ بات نہ کریں کہ سیاست پر پہلی تو بات ہے جماعت پر پابندی لگائیں، جماعت میں سیاست پر کوئی ضرورت نہیں ہے پورے ملک کے اندر، کیا ہمیں اب تک ملا ہے کہ اللہ ہمیں کچھ ملے گا، اور اگر ایسا کرنا ہے تو کوئی متفقہ فیصلے کر کے اپنے مضبوط امیدوار چند جگہوں پر کھڑا کریں کہ جو اتنی پوزیشن تو ہو کہ کم از کم 8-10 سیٹیں ہماری بنیں اور ہم جناب اسمبلی میں پہنچے، اور اس میں ہم اپنے قائد محترم کو یا اپنے ذمہ داروں میں سے کسی ایک کو دو کو سینیٹر بنا لیں، کسی ترتیب کی سیاست ہو۔ تو تب ہے ہم نے پی ٹی آئی کے جھولی میں کیا کچھ نہیں ڈالا، ان بدبختوں نے 6 دن یہاں بٹھا کر مولانا معاویہ صاحب، مولانا لدھیانوی صاحب سے اس بے ایمان خان نے جو ہے ملاقات نہیں کی، ہمیں کیا ملا، ہمارے پلے میں کیا آیا؟ تو اسی انداز میں پھر ہم نے 4 سال اس نے جو کیا کہ ہم اس پر خوش ہو گئے جی کہ اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا، تو میں نے کہا تھا، میں نے کہا ہمیں تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے 4 سالہ دور میں صحابہ کو بہت کچھ کہا گیا، صحابہ کی گستاخیاں بہت ہوئی۔ تو پہلی تو بات ہے کہ دو ٹوک کوئی فیصلہ کریں، پاک سیاست، اور اس میں اختلاف اور آپس میں لڑائی نہ ہو۔ ہمیں مولانا عبد النواز رحمۃ اللہ علیہ نے دشمن سے لڑنا سکھایا تھا، ہم ہر الیکشن کے دنوں میں آپس میں لڑنا شروع کر دیتے۔ ایبٹآباد کے واقعات آپ کے سامنے جو گزشتہ سے پیوستہ الیکشنوں میں گزر چکے ہیں، اور جنگ کا معاملہ تو ہر وقت ہوتا ہے۔ اب پھر ایک نئی رخ سامنے سمت آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں خدشہ ہے کہ آگے ایک صاحبزادہ صاحب اپنا نخرہ دکھا کے سائڈ پہ ہوا، دوسرے صاحبزادہ صاحب نے جناب 72,000 ووٹ لینے کے گھمنڈ میں وہاں تک چلا گیا کہ شیعوں کے ساتھ میل جوڑ کو اس نے عام چیز سمجھ لیا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اسی انداز میں قاتلوں ظالموں کے ساتھ جلا کر کے سلام کرنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے، کہاں کی شرافت ہے، یا کہاں کی بات ہے کہ جو ہم لے کر، ہم ان لوگوں کو جو دن رات لے کر کے چل رہے ہیں وہ مشن جنگی کے لیے اور ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے، ان مداریوں کے لیے نہیں جو یہ وہاں بیٹھ کر کے ادھر ادھر مداریاں ہو رہی ہیں۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ جو بہتر آپ جانتے ہیں، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک صاحبزادے کو اور علیحدہ کرنے کی بات سامنے آئے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یا تو اس چیز کو خدا را ختم کریں، اور اگر کرنا ہے تو کسی اصول کے مطابق کریں جس میں قائد محترم کے ساتھ سب متفق ہوں، جو ساتھ چلتا ہے بسم اللہ کر کے چلے، جو نہیں چلتا وہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، صاحبزادہ ہے، شہزادہ ہے، کوئی بھی ہے، اسے کہیں گھر میں بیٹھے۔ وہ سارا لحاظ کرنے کے باوجود بھی قیادت اور جماعت کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ جناب یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کھا گئے ہیں، چور ہیں، گاڑیاں ہیں، اور بکواس کرنے والے خود اپنے پاؤں کے نیچے نہیں دیکھتا کہ تیرے پاس جو گاڑی آئی ہے کہاں سے آئی ہے، اور ہم بھی بس چسکے لینے کے لیے جو سامنے آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر تصویر بنا کر کہتے ہیں جی زندہ باد۔ تو اپنا ایک اصول، ایک معیار مقرر کریں۔ ہم اس مرتبہ جنگ سے ایسی کوئی بات نہیں سننا چاہتے کہ پھر جماعت میں تفریق پیدا ہوئی ہے، پھر جناب مقابلے بازی ہوئی ہے۔ ایسے ہوگا تو کم از کم میرا ڈویژن جو ہے اس سیاسی معاملات سے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے ہاتھ اس معاملے میں کھڑے ہیں، ہم بہت تنگ آ چکے ہیں ان چیزوں سے، اور کھلا جماعت کا مشن کا نظریے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی متفقہ بات اور فیصلہ دیکھیں، ہے جماعت ساری بیٹھی ہوئی قیادت وہاں، فیصلے وہاں چند لوگ بیٹھ کر کے کرتے ہیں۔ کیوں جماعت فیصلہ کرے جیسے پہلے ہوتا تھا کہ بڑی سیٹ چھوٹی سیٹ کس نے لڑنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا جماعت بیٹھ کر کے فیصلہ کرے۔ اور یہ جو کارکردگی حضرت آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، مولانا اعظم طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک بار رو پڑے تھے
کہ جب ہم کارواں لے کے چل رہے تھے، ہر ضلع کی کارکردگی بہت اعلیٰ، جھنگ گئے تو اتنا بڑا کنونشن جو ہر ضلع میں ہو رہا ہے، جب جھنگ گئے مولانا نے کہا میں لاہور میں ہوں، کوئی ضروری میٹنگ ہے، اس سے فارغ ہو کر میں آؤں گا، آپ اتنے میں کنونشن چلائیں۔ تو جب ہم نے وہاں جا کر بات کی 10-11 بجے مولانا کا فون آیا کہ کیا پوزیشن، ہم نے کہا جی 10 بندے کھڑے ہیں، 5 مسجد کے اندر ہے، 5 باہر ہے، نہ کوئی یونٹ، نہ کوئی کارکردگی، نہ کوئی فنڈ، نہ کوئی ترتیب، اور پورے ملک کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر وہ سوار ہے کہ خبردار ہم فلاں ہیں، ان کا علاج کریں، ان کی اصلاح کریں۔ وہاں پہلے جماعتی کارکردگی نکال کر کے دکھائیں کہ جماعت وہاں کیا، یونٹیں کدھر ہیں، درس قرآن کتنے ہیں، ان کا فنڈ کتنے ہیں، ان کے معاملات کتنے ہیں، پھر فیصلہ کریں کہ کس نے الیکشن لڑنا ہے اور کس کی ذمہ داری ہے اور کس کو ووٹ مل سکتا ہے یا کوئی اس کا مستحق ہے۔ اس لیے مجموعی طور پر ان چیزوں سے، یہ تو میں نے کہہ دیا نا، میرے اوپر بات آئے گی کہ عثمانی صاحب کو یہ باتیں یہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، نجی طور پر بیٹھ کر کراچی سے پشاور تک سارے کرتے ہیں۔ میری کمزوری یہ ہے کہ میں منہ پر لے آتا ہوں، سب کی نمائندگی کرتا ہوں، ہر بندہ پریشان ہے۔ یہ جس دن سے ابھی وہاں جان کا مسئلہ چلا ہے، ہر طرف ٹینشن بنی ہوئی ہے، قیادت کا حیا نہیں، کوئی احترام نہیں، بڑے چھوٹے کا فرق نہیں، سب اپنا حق جتلانے کے لیے اپنے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، فلاں۔ ہاں، جنہوں نے محنت کی ہے، جن کی کارکردگی ہے جتنی ہے، اس کو شاباش دینی چاہیے، اور جہاں کوتاہی ہے اس کی اصلاح کرے، اور پھر آئندہ اس کے ازالے کے لیے کوئی دو ٹوک فیصلہ کریں کہ مرکز میں یا جنگ میں یا پورے ملک میں سیاست کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور نتائج کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، حضرات کے علم میں بھی ہے کہ یہ پچھلے جشن غدیر کے موقع پر میں جنگ کے ضلع احمد پور سیال کی تحصیل میں تھا، تو وہاں ساتھیوں نے بتایا جی یہ پینا فلیکس ہم نے لگایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا چوک کے اندر، تو مقابلے میں جشن غدیر کا پینا فلیکس بڑا سارا رات کو ان بدبختوں نے بھی لگا دیا۔ اب مقامی ساتھیوں نے پوری کوشش کی کہ اتراؤ نہیں تو ہم احتجاج کرتے ہیں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، لیکن وہ ٹال مٹول انتظامیہ کرتے رہے، بات ضلع تک چلی گئی، ضلعی صدر کو وہ فونے کر رہے ہیں، وہ اٹھا نہیں رہا، کسی نمبر سے کال کی تو اتفاق سے اس نے اٹھا لیا، بات میں نے کی، میں نے کہا یار یہ کل سے لگا ہوا ہے بینر اور حضرت عثمان کی توہین ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، یہ تحصیل آپ کی مضبوط ہے، ضلع میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بندے الیکشن لڑ رہے ہیں، مسرور صاحب ہیں، معاویہ صاحب ہیں، آصف معاویہ، 3 کینڈیڈیٹ وہاں سے ووٹیں لے رہے ہیں، مولانا کو بھی ووٹیں ملی ہیں، لیکن ایک بینر ہے، اس کو برائے مہربانی کر کے اتروائیں۔ قریبی حضرت بیٹھے ہوئے تھے، فون ان کو پکڑا ہے، انہوں نے بھی ان کو ڈانٹا کہ یہ کیا ہے جی، ڈی پی او ادھر ہے جی، ہم الیکشن میں مصروف ہے جی، ہم تو یہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، الیکشن زیادہ اہم ہے یا یہ مسئلہ زیادہ اہم ہے؟ جہاں اتنی بڑی سیاست ہے، 3 دن تک تو میری رپورٹ ہے وہ بینر نہیں اتر سکا، اور یہ آپ کے قریب ضلع اٹک ہے، فتح جنگ میں وہی بینر لگا تھا، یہ افتخار صاحب بیٹھے ہیں، ان کو اطلاع ملی کہ جشن غدیر کا بینر لگا ہے، ایس ایچ او کو فون کیا، بھئی 1 گھنٹہ دیتا ہوں، بینر اتارو، نہیں تو ہم احتجاج بھی کریں گے یا مقابلے میں بینر لگائیں گے۔ اس نے صرف اتارا نہیں، جا کر کے اس ایس ایچ او نے اس بینر کو پھاڑ دیا۔ یہاں کوئی الیکشن نہیں ہے، یہاں کوئی امیدوار نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، اور یہ میں نے ایک مثال دی، اگر اس پر انشاءاللہ دلائل کے ساتھ میرے ساتھ بات کرو گے تو میں یہ فرق نکال کر کے بتاؤں گا کہ اس عنوان کے اوپر ہمارے نتائج کیا ہیں اور مذہبی جماعتی کام کرنے کے ہمارے نتائج اور ثمرات کیا ہیں۔ میں اس چیز کا بھی رد نہیں کر رہا کہ جو ہمارے سنجیدہ حضرات الیکشن لڑتے ہیں، جس طرح حضرت قائد محترم یا مولانا فاروقی صاحب کراچی سے یا دشانی صاحب وہاں سے، اس طرح چند جگہ پر ابراہیم قاسمی صاحب، میری مراد یہ سب نہیں ہے، لیکن وہاں سے شکایت زیادہ ہے جہاں سے یہ بات چلی تھی۔ تو ہمارے لیے اس مصیبت کو ختم کریں، اس کے لیے کوئی دو ٹوک فیصلہ ہو جو سب کے لیے تسلیم کا سبب بنے۔ بصورت دیگر کم از کم ہم اس معاملے میں بہت دل گرفتہ بھی ہیں، بہت پریشان بھی ہیں، اور کوئی خبر ایسی ہم نہیں سننا چاہتے کہ جس میں مزید جماعت میں تفریق پیدا ہو یا توڑ پیدا ہو یا دوریاں پیدا ہو۔ اس کے بہت خطرناک اور بہت نقصان دہ نتائج سامنے آئیں۔ تو یہ چند باتیں تھی۔ اس حوالے سے آخری بات آپ سے ہے کہ جس انداز میں آپ نے گزشتہ سالوں میں محنت کی، اس محنت کا رزلٹ آپ نے کارکردگی کی صورت میں سامنے آیا۔ آئندہ آپ نے اپنی یونٹ سے لے کر تحصیل، تحصیل سے ضلع تک ہر جگہ پر اپنی رپورٹیں مرتب کرنی ہے، اور اس میں کسی کا لحاظ نہیں ہوگا کہ ہم جا کر کے کسی سے کہیں جی وہ ریکارڈ کیوں نہیں جی، وہ زبانی یا چھوٹی سی پرچی پر ہمیں پکڑا دے، کہ چھوٹی سی پرچی پر لے کر ہمیں پکڑا دے کہ جناب والا یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، اور کنونشن میں آتے وقت اپنے ضلعی ذمہ داروں کو، کارکنوں کو لے کے آئیں، تو موبائلوں کو محدود کر کے لائیں۔ بار بار منع کرنے کے باوجود پھر موبائل اٹھایا،
پھر اس کی تصویر چلائی، پھر اس کا سلسلہ چلایا، اس کا مجموعی طور پر جماعت کے نظم کو نقصان ہوتا ہے۔ باقی آپ کو جس وقت بھی جماعت کے معاملات کے حوالے سے، مالی معاملات کے حوالے سے اس شخص کو جو تعاون کرتا ہے، اس کو رات کے 12-1 بجے بھی ضرورت پڑتی ہے کہ میرے ذیلی ذمہ داروں میں سے کسی کو چیک کرنا ہے یا مجھے چیک کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا تعاون اور اس کی مقدار اور اس کی منزل وہ سب آپ کے سامنے آئے گی۔ اس میں انشاءاللہ کسی جگہ پر آپ کو کمزوری نہیں ملے گی۔ پھر بھی انسان ہے، کسی جگہ آپ کمزوری کو محسوس کریں گے تو نشاندہی کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس کا ازالہ بھی کر دیں گے۔ آنے والے رمضان مبارک میں تمام حضرات کو جس طرح 3 دن میری طرف سے ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ 1-2 دن تک وہ شیڈول آپ کو مل جائے گا۔ اس ترتیب کے ساتھ اپنی افطار پارٹیاں، درس قرآن، ختم قرآن یا دیگر پروگرامات کے اوپر محنت آپ نے کرنی ہے۔ اور رمضان مبارک میں صرف فنڈ ہی مقصود نہیں، رمضان مبارک میں عنوانات بہت زیادہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یوم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ماں بیٹا کانفرنسیں ان کا اہتمام کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہدائے بدر، یوم بدر اور اپنا فتح مکہ، ان سب عنوانات کو نمایاں کیا جائے۔ مولانا بلال عمر صاحب اور دیگر حضرات کی تحریریں بھی ہیں، میری تحریر بھی ہے، اس کے اندر اس کی تفصیل ہوتی ہے، وہ لے کر درس قرآن اور یونٹوں میں پروگرام کا اہتمام کریں تاکہ جماعت کے نظم کی محنت کے ساتھ ساتھ یہ مشنری محنت اور یہ دینی عنوان کی محنت بھی عام ہو اور یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ یہ چند میں نے تلخ باتیں کہہ دی ہیں، یہاں بحث مقصود نہیں یا جواب در جواب مقصود نہیں، مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ہمیں اس مسئلے کا حل دیا جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ ابھی آپ سے مخاطب ہوں گے صدر اہل سنت، ابھی دینے آپ کی طرف سے، ضلع کی طرف سے، ضلع راولپنڈی کے لیے